الحمد لله العزيز القدير الحليم الخبير، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد السراج المنير، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذريته المباركين المكرمين المشرفين المعزمين أولي الفوز والسعادة والتوقير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب آواز بلند محبت و الفت سے پڑھنے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم و مکرم حاضرین و ناظرین و سامعین و تمکین، یہ محفل، یہ مجلس، یہ اجتماع، یہ تقریب جس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ ایصال ثواب ہے، 40ویں اور چہلم کے ختم شریف کے عنوان سے یہ تقریب انعقاد پذیر ہے. اس علاقے کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ملک غلام حیدر تھن صاحب مرحوم، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ان کے جملہ متعلقین، ورثاء، اقارب سب کی جانب سے بالعموم، اور ان کے برادر محترم ملک غلام فرید تھن صاحب اور مرحوم کے فرزندان ملک محمد بلال حیدر، ملک محمد سلال حیدر، ملک محمد اجلال حیدر، ان کی طرف سے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ
بے کس پناہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس محفل اور اس مجلس میں جو افعال خیر اور اعمال حسنہ از اول تا آخر سر انجام دیے گئے ہیں، اللہ ان سب کو اعزاز پذیرائی عطا فرماتے ہوئے مرحوم کے حق میں مغفرت، بخشش، دخول جنت اور بلندی درجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آمین۔ میرے سامنے صف اول میں اور پھر پورے پنڈال میں مختلف جگہوں پہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہمارے اس معاشرے میں پولیٹیکل یعنی سیاسی، سماجی، ادبی، علمی اور کچھ لوگ متصوفانہ ذوق رکھنے والی شخصیت بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے یہ چیز باعث مسرت ہے کہ مجھے اپنا محفوظ ضمیر آپ لوگوں تک پہنچانے میں کوئی دشواری نہیں ہو، کیونکہ اگر بولنے والے کو یقین ہو کہ میری بات سنی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے تو اس کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے، وہ گفتگو کرتا ہے اطمینان سے۔ میں مختلف زاویوں کو یعنی جن کی جمع عربی میں زوایا ہے ان کو ملحوظ خاطر اور پیش نظر رکھ کے گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ میری معروضات کی طرف آپ اپنی توجہ بھی فرمائیں گے اور ان کو لائق اعتنا سمجھتے ہوئے ان کو اپنے دل میں جگہ بھی دیں گے۔ میں نے اپنے مزاج کے برخلاف اردو زبان میں گفتگو شروع کی ہے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ نقیب محفل جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے وہ جس زبان میں، جس بولی میں، جس لینگویج میں مجھے دعوت سخن دیتا ہے میں اسی میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر اردو زبان کو ذریعہ اظہار بنایا ہے، پھر آخر میں علی وجہ تنزیل یا علی وجہ تنزل انشاءاللہ میں اپنی پیاری میٹھی محبتوں، الفتوں اور عظیم روایات کی حامل جو زبان اور بولی سریکی ہے میں اس میں بھی انشاءاللہ آپ سے ضرور مخاطب ہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا مفہوم، منطوق، معنی اور اس سے مستدل جو مفہوم ہے وہ آپ تک پہنچانے سے پہلے میں مقدمتاً، توتیتاً، دیباچتاً اور تمہیداً دو باتیں عرض کروں گا کہ ایصال ثواب جو ہے یہ تمام مکاتب فکر اسلامی میں اس کو جائز، مستحب اور مستحسن سمجھا گیا ہے، سوائے خوارج اور معتزلہ کے۔ خوارج اور معتزلہ ان فرقوں کو جو ارباب دانش و بینش ہیں، مطالعہ والے لوگ ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے قواعد ہیں۔ باقی تمام مکاتب فکر اسلامی جتنے بھی ہیں ان سب کے نزدیک ایصال ثواب جائز ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، کار ثواب ہے، اگرچہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن جائز اور مستحسن ہے۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ ایصال عربی زبان کا لفظ ہے، ایصال باب افعال ہے، اوصل یوصل ایصالا فہو موصل، ایصال کا معنی ہے پہنچانا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا، جی آپ پہنچاتے تو نہیں، پہنچانے والا تو اللہ ہے، ہم تو بھیجنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایصال کا معنی ہے پہنچانا،
بھئی آپ لوگ پہنچاتے تو نہیں ہیں، آپ تو بھیجتے ہیں، پہنچانا تو اللہ کا کام ہے۔ پھر آپ ایصال ثواب کی بجائے ارسال ثواب کہیں، ارسال ثواب، ثواب بھیجنا، ایصال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علی وجہ التیقن، یعنی یقین کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک ہم کسی کے چھوٹے سے نیک عمل کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان میں چھوٹا میں نے اسی لیے کہا کہ کوئی عملاً پر دو زبر ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں عربی زبان میں، اور تنوین کی کم و بیش 7 اقسام ہیں، جن میں ایک قسم تقلیل کی بھی ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی آسانہ ہو اچھا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم ضرور نیکی والوں کو ان کا اجر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بھی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، ذہن میں راسخ کر لیں کہ اللہ سے خلف وعد یا خلف وعید جو ہے یہ محال ہے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ خلافی کرنا ایک تو ہے، یہ وعدہ خلافی کرنا، اور ایک ہے اس کے علل، اس کی وجوہات، اسباب، کہ آدمی وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے۔ یا تو وعدہ کرنے والا جب وعدہ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پورا تو کرنا نہیں، لیکن یہ عوام ہیں، اللہ اکبر، اللہ چاہے میں قسمیں اٹھا کر وعدہ کروں، میں کسی حوالے سے وعدہ کروں، اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے میں قسم کھا لوں، قرآن کی قسم کھا لوں، علم کی قسم کھا لوں، قسم میں نے کھا لینی ہے اور ان بیچاروں نے مان لینا ہے، پوری میں نے کرنی نہیں۔ قسم اٹھاتے ہوئے بھی اس کا یہ ذہن ہوتا ہے، اور ہم بھی بڑے اعتماد سے سن لیتے ہیں، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں۔ اکبر، وعدہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک وعدہ دیدار سے بہلانا تھا، ہم کو آنا تھا یقین، ان کو مکر جانا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ یعنی وعدہ کرنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹ بھی محال ہے۔ بے شک، یا پھر وعدہ کرنے والا وعدہ کرتے ہوئے سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، جبکہ اللہ مجبوری سے بھی پاک ہے، جو قادر مطلق ہو، جو علی کل شیء قدیر ہو، جو ہر چیز پر ہم وقت قادر ہے، صرف قادر ہی نہیں بلکہ قاہر ہے۔ سبحان قادر اور قاہر میں فرق ہے، اللہ، کہ جس کو ہر پہلو سے غلبہ، تسلط، مکمل کنٹرول حاصل ہو، جس کے اختیار اور دائرہ تسلط سے کوئی چیز جزوی طور پر بھی باہر نہ نکل سکے، اس کو قاہر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، اللہ قادر بھی ہے، قاہر بھی ہے۔ بے شک، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ عجز سے، مجبوری سے پاک ہے، بے شک، بے شک، اسی لیے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، اگر ہم اعتبار کریں اور ہم آزما کر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی وعدہ پورے کرنے والا ہے ہی نہیں، بے شک، بے شک، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اسی لیے جب ہم ثواب بھیجتے ہیں تو اس کے وعدے کی بنیاد پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ضرور پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اسی لیے ہم ارسال ثواب کی بجائے ایصال ثواب کہتے ہیں، کہ گویا ہم نے بھیجا واہ، تو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، سندر صاحب آج آپ بھی اشعار کا تحفہ لیتے جائیں۔ ویسے دائیں بائیں بے وزن اشعار آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج با وزن شعر بھی سنیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا یا رسول رسول اللہ، حق چارے، تم نے یا علی، تم نے
دریا ہی کو دیکھا ہے اٹھاتے طوفان، اللہ اکبر، جی تم نے دریا ہی کو دیکھا ہے اٹھاتے طوفان، آج دیکھو کسی قطرے کا بھی طوفان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جی گویا ہم نے بھیجا ادھر پہنچ گیا، جی اسی بنیاد پر ہمیں ارسال ثواب نہیں کہتے بلکہ ایصال ثواب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اب ثواب کا کیا معنی ہے؟ ثواب، واہ، ثواب سا والا جس پر 3 نقطے ہیں، ایک ہوتا ہے سواد والا ثواب، اس کا معنی درست، سیدھا، ٹھیک، الجواب هو الثواب، فتاوی کے آخر میں تصدیق جب ہوتی ہے، الجواب هو الموفق للثواب، الجواب هو الموفق بالصدق والثواب۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی تھی کہ مولا واہ واہ، سبحان اللہ، ثوابم نما، میرے گناہ بخش اور مجھے جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے مصیب کا معنی ہے پہنچنے والا، سیدھا منزل تک پہنچنے والا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ السہم المصیب، یہ وہ تیر ہے جو نشان ٹارگٹ تک پہنچنے والا ہے، یہ چوکتا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اچاریہ، یا علی، واہ واہ واہ، نصیر کیسے بچاتا میں خود کو مقتل میں۔ میرے مرشد کا ایک شعر ہے، سبحان اللہ، سبحان جن کا اسی مہینے 17 اور 18 صفر المظفر کو، 1 اور 2 اگست کو سرزمین گولڈہ شریف پہ آستان عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف پہ جن کا عرس مبارک بھی ہے، سبحان اللہ، عرس مبارک بھی ہے، اور جن سے بیعت کی، نسبت کی، عقیدت کی، محبت کی، نیاز کی نسبت رکھنے والے اس محفل میں سینکڑوں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان سینکڑوں بیٹھے ہیں۔ اور اپنا اگر یہ انٹروڈکشن اور تعارف سیاسی حلقوں میں کسی پریشانی کا باعث نہ سمجھیں تو میں بتا دوں کہ بہادر احمد خان صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی سامنے، یہ بھی حضور نصیر ملت تاجدار گولڈہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، سبحان اللہ، بے شک، یہ بھی ان کی بیعت ہے ماشاءاللہ، اور میرے سامنے بیعت ہوئے تھے حضرت مخدوم لالی سن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر، ان کی مزار پر کھڑے ہوئے ہیں میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیعت کیا تھا۔ یہ تو میرے سامنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شہاب الدین خان صاحب میں نے صرف ایک مصرع پڑھ دیا ہے کہ یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، لیکن اگر اس کا پہلا مصرع میں پڑھ دوں تو پھر بہت لوگوں کے لیے تنبیہ بھی ہوگی کہ بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، اللہ اکبر، اے احسان فراموش، اللہ اکبر، اپنے آپ کو عقل کل اور بہت کچھ سمجھنے والا، بات تک کرنی نہ آتی تھی تمہیں، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، واہ واہ واہ، کہ میرے سامنے کی بات ہے کہ تجھے تو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں تھا، تجھے بات کرنے کا سلیقہ ہم نے سمجھایا، سبحان اللہ، بے شک، ہم نے سمجھایا، اور پھر جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو وہ ہم پر برس پڑے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اکبر، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یا پھر جمہوریت کے جن کو بابا سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، ڈیموکریسی کے جن کو بابا سمجھا جاتا ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، اللہ اکبر، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اللہ اکبر، یہ شعر جس کا بھی ہو لیکن انہوں نے پڑھا تھا ایک جلسے میں کہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، میں عرض کر رہا تھا، میں نے ایک جملہ صرف پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، اب غور فرمائیں اس پر کہ ثواب سواد والا، اس کا معنی سیدھا، درست، ٹھیک، اور ثواب جو فا والا جس کو سے بولتے ہیں ہم، سادے طریقے سے پڑھیں تو الف بے تے سے، بے شک، اور اگر معروف طریقے سے پڑھیں تو الف با تا سا، سبحان اللہ، بے شک، تیر سیدھا پہنچنے والا ہو۔ بے شک، تو قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نصیر قتل نہ ہوتا میں کیسے مقتل میں، جوان کا ہاتھ تھا اور سامنے نشانہ تھا، اللہ اکبر، تیر سیدھا پہنچے، اس کو السہم المصیب کہتے ہیں۔ ثواب اگر سواد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے درست، ٹھیک،
سبحان اللہ ٹارگٹ تک پہنچنے والی چیز. اور ثواب اگر سا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے جو اچھا عمل ہم کریں اس پر جو اللہ کی طرف سے ہمیں جزا ملے، بدلہ ملے، اس کو ثواب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ سا کے ساتھ. تو اب ایصال ثواب کا معنی ہے کوئی اچھا عمل کر کے، بے شک بے شک نفل کام اچھا کر کے. نفل یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، فرض ہر شخص کا اپنے آپ پر فرض ہے اور اس کی اپنی طرف سے ادا ہوگا فرض. اگر کوئی کسی کو ثواب بھیجنا چاہتا ہے تو وہ نفل کا ثواب بھیجے. فرض اپنا ادا ہوگا، نفل اپنا حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا. اب نفل حج اپنے والد کی طرف سے، کسی کی طرف سے 10 بھی کر سکتا ہے. اسی طرح روزے نفلی، نماز نفلی، صدقہ زکوٰۃ نفلی. فرض اپنا فرض ہے. یہ اگر نفلی نیک کام کر کے کوئی زندہ کسی فوت شدہ کو بھیجے، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. سبحان اللہ. ویسے میں یہ وضاحت کر دوں، اس اجتماع میں وضاحت کر دوں کہ ایصال ثواب زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ. زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج پہ جانے والے قافلے والوں کو کہا تھا کہ تمہارا عراق کی سرزمین سے گزر ہوگا، وہاں ایک بستی ہے ابو اللہ نامی، اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اشعار. تم وہاں سے گزرو گے تو تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے کہ اس مسجد میں 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ کہے کہ حاذہ لأبی ہریرہ تھا، یہ ابی ہریرہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب ایصال ثواب زندہ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ منفعت کے اعتبار سے ہمارے عرف میں ایصال ثواب فوت شدہ کو کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کا فوتگی کے ساتھ ایک خاص ربط قائم کر دیا گیا ہے. اور پھر جو ثواب بھیجا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ضرور سن لیں. سبحان اللہ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جس کو ثواب بھیجا گیا ہے اگر وہ گنہگار ہے، اللہ اکبر، اپنے اعمال کی وجہ سے گرفتار عذاب ہے، مشکل میں ہے، تو اللہ اس ثواب کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اگر وہ پہلے سے مغفرت شدہ ہے یعنی مغفور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اب مغفرت کے ضمن میں بھی یہ بات سن لیں سبحان. کہ جو گناہان کبیرہ ہیں وہ ایصال ثواب سے معاف نہیں ہوتے. اللہ اکبر. جو گناہان صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ ایصال ثواب اور مغفرت کی دعاؤں سے معاف ہو جاتے ہیں. گناہان کبیرہ 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ کے حوالے سے، ایک حقوق العباد کے حوالے سے. جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یا تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے یا بروز حشر اپنے محبوب کی شفاعت سے معاف فرما دے، وہ اس پہ قادر ہے. اور جو حقوق العباد ہیں قیامت کے دن یا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا کہ وہ جس کا حق ہے وہ نظر انداز کر دے، معاف کر دے، یعنی اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا کر دے اور اس طرح یہ بندہ بخشا جائے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا. شہید کا درجہ آپ سن چکے ہیں، بلکہ ان دنوں میں تو شہید کے فضائل آپ بہت سن رہے ہوں گے نا، کہ مولانا صاحب نے شہیدوں پہ 1-2 بات کی تو اس پہ جناب اب شہداء کے فضائل اور اس مسئلے پہ بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے. شہید کا درجہ آپ جانتے ہیں بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایک شہید میدان قیامت میں آئے گا، شہداء کا کہ عمل نہیں تولے جائیں گے، ہمارے عمل تولے جائیں گے، لیکن شہید کے خون کا وزن کیا جائے گا جو راہ حق میں اس کا خون بہا ہے. سبحان اللہ. یوزن دم الشہداء یوم القیامت فی المیزان فقطرۃ دمہ اثقل من جبل احد او کما قال علیہ السلام. شہید کے خون کا وزن کیا جائے گا ترازو میں، اس کے خون کے ایک قطرے کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. لیکن معاف فرمانا پھر شہادت کے بھی رتبے ہیں، شہادت کی بھی کیٹیگریاں ہیں، شہادت کے بھی درجے ہیں. جو جس عظیم اور صاف شفاف مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرے گا رضائے خدا کے لیے، اس کا درجہ کچھ اور ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ بے ویسے تو اگر کوئی پیٹ کی بیماری سے بھی آدمی فوت ہو جاتا ہے فقہی طور پر اس کو بھی شہید کہتے ہیں. دریا میں کوئی ڈوب کے مر گیا اس کو بھی شہید کہتے ہیں. دیوار کے نیچے آ گیا اس کو بھی شہید. لیکن ان سب شہداء کا درجہ برابر نہیں ہے, شان برابر نہیں ہے, اجر بھی برابر نہیں ہے, اس میں بھی فرق ہے. بے شک اب شہید کو لایا جائے گا, حکم ہوگا کہ جنت بھیج دو. اتنے میں جناب ایک آدمی کھڑا ہوگا میدان قیامت میں, وہ عرض کرے گا یہ میرا مقروض ہے, اللہ اکبر جی اس نے میرا قرضہ دینا ہے, دنیا میں رقم ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تھا, میری رقم کھا گیا تھا, میرا مال اس نے ہڑپ کر لیا تھا. اس کو روک دیا جائے گا جنت جانے سے, فی الحال روک لو, اللہ اکبر سٹاپ کر دو اس کو, تاکہ مطالبے والے کا مطالبہ پورا کر دیا جائے. اب فیصلہ کیا ہوگا, کیونکہ اللہ اپنے کرم سے اس کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے, وہ شہادت دے چکا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ جنت سے ایک خوبصورت محل کو آراستہ کر کے لایا جائے, خوبصورت محل کو تیار کر کے میدان قیامت میں لایا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا کہ اہل معاشر سے کہو کون ہے جو اس کا خریدار ہے. سبحان اللہ سب عرض کریں گے کہ مالک ہم اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہیں, ہمارے بس کا روگ نہیں کہ اس کی قیمت ادا کر سکیں. اللہ فرمائے گا کہ اعلان کر دو کہ اس کی قیمت اس شہید نے جو قرضہ دینا ہے, مقروض نے قارض کا جو قرضہ دینا ہے, قرض والے کا, اس کی یہ قیمت ہے. اگر وہ قرض والا قرض خواہ اگر اس مقروض کو قرض معاف کر دے تو ہم اسے یہ محل دیں گے. تو عرض کرے گا مولا میں تیار ہوں, سودا پکا. اللہ فرمائے گا تو نے قرض معاف کیا, تجھ کو یہ ہم نے جنت کا محل دیا, اور شہید کو اس کی شہادت کی وجہ سے ہم نے جنت عطا کی. سبحان اللہ بھئی جب قرض شہید کا معاف نہیں ہوگا, جب تک معاملہ طے نہیں ہوگا, تو میرا اور آپ کا کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر بے شک. اب ایصال ثواب کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ کے متعلقہ جو اس سے فروغ گزاشتیں ہوئیں, غلطیاں ہوئیں, اگر گناہان صغیرہ ہیں ایصال ثواب اور دعا سے معاف, اگر گناہان کبیرہ ہیں اللہ آپ کے فضل یا اپنے حبیبوں کی شفاعت سے معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ایصال ثواب کا مقصد. ایصال ثواب کسی صورت میں بھی ضائع نہیں جاتا, رائے گاہ نہیں جاتا, کام اپنا کر جاتا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد اور متعلقین کو توفیق عطا فرمائے. بے شک بے شک سبحان اللہ. ایک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ ایصال ثواب. پھر 40واں, ہر عدد میں ایک حکمت ہے. یہ باتیں میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس محفل میں وہ لوگ بھی تشریف فرما ہیں جو عام جلسوں پہ بھی نہیں جا سکتے, جمعہ پہ بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں, عید پہ بھی عین نماز کے وقت پہنچتے ہیں, اور ویسے بھی مولوی صاحبان کے متعلق ان کے خاص نظریہ ہے کہ یہ آکورڈ قسم کے لوگ ہیں, جناب یہ پرانے ہیں, ان کی کیا باتیں سننی ہیں. تو آج کیونکہ موقع ہے تو میں انہیں یہ چند باتیں ان کی سما خراشی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے. اللہ اکبر. امیر مینائی نے کہا تھا کہ امیر جمع ہیں احباب درد دل کہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. شب وصال غنیمت ہے پھر خدا جانے کہ صبح کو وہ قمر مہرباں رہے نہ رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کا مطلب ہے میں رو کے آہ کروں گا, میں رو کے آہ کروں گا, جہاں رہے نہ رہے, زمین رہے نہ رہے, آسمان رہے نہ رہے. اللہ اکبر. اب یہ کوئی کلاسیکل شاعر آپ کو بتا سکے گا کہ جناب اس میں صنعت کون سی استعمال ہوئی ہے, رہے نہ رہے. یہ صنعت تضاد ہے کہ دو متضاد چیزیں آ گئی ہیں, رہے نہ رہے, کیا کیا نہ کیا, بھرا بھرا نہ بھرا, رہے رہے نہ رہے. اس کو صنعت تضاد کہتی ہے. تو میں اسی لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہر عدد میں ایک راز ہے. پلخانی اگر تیسرے دن رکھی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دن ہو ہی نہیں سکتی, چوتھے دن ہو ہی نہیں سکتی. اس میں یہ حکمت ہے کیونکہ عام آدمی جب فوت ہوتا ہے اس کی جو مدت سوگ ہے وہ 3 دن ہے, 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے.
غم رہتا ہے، زندگی بھر رہتا ہے۔ بے شک بے شک سوگ 3 دن ہے، 3 دن کے اختتام پر اسی لیے کلخانی رکھ دی جاتی ہے کہ آج سب آ جائیں، مل جل کے دعا کر لیں، اس کے بعد میت کے ورثاء بھی اپنی دنیاوی مصروفیات بھگتائیں، اور آنے والے کو بھی یہ یقین ہو کہ میں اگر ان دنوں میں جاؤں گا تو وہ پھوڑ پہ بیٹھے ہوں گے۔ اسی لیے 3 دن۔ ہاں، بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت ہے، باقی سوگ جو ہے یہ صرف اور صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ رونا میں رو رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کسی کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ سوگ اور غم کا جو فرق ہے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اس کو نظر انداز کر کے، اس کو بلڈ اپ کر کے، اس کو روند کر کچھ لوگ اپنے مسائل مسلط کرتے ہیں کہ جناب وہ 1400 سال ہو گئے، کربلا کا واقعہ گزر گیا، شریعت نے کہا ہے کہ سوگ 3 دن ہے، آپ ابھی تک سوگ منا رہے ہیں۔ خدا آپ کو ہدایت دے، آپ کو کسی نے نہیں بتایا سوگ کیا ہے، غم کیا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، سوگ منع ہے، غم یہ تو نعمت ہے، غم تو ایک دولت ہے، غم ساری زندگی رہتا ہے، اور پھر اس کا غم جو شہیدوں کا بھی امام ہے، نمازیوں کا بھی امام ہے، قاریوں کا بھی امام ہے، غازیوں کا بھی امام ہے، اور اس کا غم سارے غموں کا امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اس کا غم سارے غموں کا امام ہے۔ اسی لیے میرے پیر مرشد حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، چلو ایک شعر سوز کے ساتھ سن لیں، اگرچہ قبلہ حاکم صاحب نے آپ کو سر اور سوز سے پورا سیراب کیا ہوگا، لیکن ایک فقیر سے بھی سن لیں کہ حسین کا غم غموں کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، امام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک امام 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 غم ٹھہرتا ہے، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تیسرے دن کلخانی اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ سوگ کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے 40ویں کا، 40 کے عدد کا ہماری تخلیق اول سے لے کر ہمارے عالم فانی کی طرف جانے تک 40 کے عدد کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ بات مہربانی فرما کے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ 40 حدیث پاک میں آیا ہے، ویسے تو اس سے اوپر کی بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر اللہ نے تیار کروایا تھا، سبحان اللہ۔ خمیر تیار کروایا تھا، اس کو 40 دن تک گوندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، توجہ ہے نا آپ کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ سبحان اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بور، ویسے اگر میری باتوں سے ہی بور ہو جائے تو بڑی بات ہے، حالانکہ بور بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے آج کا۔ اللہ اکبر۔ واہ 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 جی سلال میاں بور بھی بڑا مہنگا تھی دے، اگر میری گالی نال بور تھی ونجن تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سرے کی زبان والے پاسے چلو آویں نہ اگر تساں فرما دیتے تو کوئی جی گال نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جڑا خمیر تیار تھے، گارا بنایا گئے، خمیر تیار کیتا گئے، 40 دہاڑے کو گوندھا گئے، جی بے شک سبحان خمرت طینۃ آدم ب40 صبا۔ حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر 40 دہاڑے گوندھا گئے، تیار کیتا گئے، اون دے کون بعد پھر جسم بنایا گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ 40 دہاڑا کیڑا ہے؟ علماء ظاہر آکسن کہ وہ 40 دہاڑا من ایام الدنیا، دنیا جا 40 دہاڑیاں لکار، لیکن صوفیہ فرمینے نہیں، ان یومن عند ربک کالف سنت مما تعدون، سارے جہان دا 1000 سال تے اللہ دی بارگاہ دا 1 دہاڑا، یعنی 40,000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام دا خمیر تیار تھیندا رہے۔ اون دے تے محبتاں دی بارش وسیع تے دکھاں دی بھی وسیع، خوشیاں دی بھی وسیع تے غمیاں دی بھی وسیع، این واسطے ساری زندگی دی وچ غم خوشی دکھ سکھ ہر شے آندے رہنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اتھاں بھی 40 دا عدد تے جڑے ویلے اسیں جہان ہی چاہنے ہیں، حدیث پاک دے وچ ہے کہ جڑے ویلے رحم مادر دے اندر امر الہی دے نال دو پانی جمع ہوندن تے پہلا 40 دہاڑا او نطفہ ہوندا ہے، پھر 40 دہاڑے بعد ہوندے کنورٹ ہوندے، تبدیل ہوندے، پھر او علقہ، پھر 40 دہاڑے علقہ رہندے، پھر 40 دہاڑے بعد مدغہ، مدغہ یعنی گوشت کی بوٹی، جلے 3 ہموں کو اماں دے پیٹ پورے تھیندے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجیں دے، سبحان اللہ، فرمائیں دے ون اندی لکھ، اندی اجل لکھ، اجل بے شک، زندگی کتنی ہے، رزق لکھ، عمل لکھ، یہ لکھ کے جنتی ہو سی یا جہنمی ہو سی، جلے 3 ہم واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی 4 مہینے رحم مادری تھینن، ہوں ویلے سارا کچھ لکھا ویندہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ معلوم تھی رزق سارا پہلے لکھا گئے، ہن اگر تو ساں کچھ رزق پہلے لکھا گئے تو بھاگ دوڑ کیسی؟ ہاں القاسب حبیب اللہ، بھاگ دوڑ کروں لیکن جائز سورسز نال، حرام دے ذرائع نال نا، بے شک سبحان اللہ سبحان جائز ذرائع دی وچ رہ کے کوشش ایسا کرنی ہے، این واسطے کہوں دا حکم ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے جناب جرا جنتی جہنمی پہلے لکھے پائے ہیں تو والے مولوی تو سا کی ہاں ڈنڈے چاہیران دیو بھی روزے رکھو تے نمازاں پڑھو تے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دی وچ بھی ملے غلام فری صاحب ایک باری صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اگر اساں شقیون او سعیدون جنتی تے جہنمی پہلے لکھے پائے ہیں تو وہ عمل کیوں ہے؟ اللہ اکبر جی وہ عمل دی تکلیف کیوں دیتی گئی ہے؟ میرے کریم آقا نے بڑا سونا جواب دیتا ہے مختصر، سبحان آپ نے فرمایا ہاں ہاں جیڑا اللہ دی بارگاہ دی بھی جنتی لکھا ہوئے ان دے عمل بھی جنتیاں والے ہو سن، تے جو رب دی بارگاہ دی بھی جہنمی لکھا ہوئے ان دے عمل بھی جہنمی والے ہو سن۔ یہ صرف شناخت لکھے پہلے پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ ہون رحم بہادر دے وچ بھی 3 ہم گزر دن، سبحان اللہ۔ پھر جل این جہانی چا آوے نے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی طور تے پہلا 40 دہاڑا این دنیا چا آکے بچے دی زندگی اور صحت واسطے بھی تے ان دی اماں دی زندگی تے صحت واسطے بھی خاص حیثیت رکھدا ہوندے، سبحان اللہ۔ بندے تھی پونے ہیں 40 سال دی عمر فقہاء نے علماء نے میچورٹی واسطے لکھی ہے بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کہ 40 سال دی جلے عمر تھی بھی نہیں
دی واسطے اللہ نے جتنے نبی بھیجن مرسلین علیہ السلام نبی ہون دے جماندرو نبی ہن لیکن اعلان 40 سال دی عمر کرایا ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ ہی کوئی نہ آکے جناب کل دا چھوارے معاذ اللہ جناب سارا مقتدا بن دے امام بن دے ہو سکتے جلد بازی دی وچی گل کیتی ہوئے 40 سال دی عمر رکھی گئی ہے کہ جڑے ویلے اون دے قوائے بدنیہ ان دے قوائے ذہنیہ انہیں ساریاں صلاحیتاں میچور ہو ونجن پختہ ہو ونجن ان دے کن بعد ان دے کن اعلان رسالت کرایا ویندے تے 40 سال دی عمر ذہنی اور جسمانی صلاحیتاں دی پختگی وستے اتھاں بھی 40 سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جلے فوت تھینے ہیں 40 دہاڑ تک میت دا اپنے گھر نال اپنے مساکن نال بے شک اپنے ورثاء نال اور روح دا اپنی قبر نال یہ خاص تعلق ہوندے خاص رابطہ ہوندے این دوران ایصال ثواب کیتا ویندے تاکہ میت دی روح محظوظ بھی تھی وے مانوس بھی تھی وے خوش بھی تھی وے اور ان کو فائدہ ہی پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ سامان آون تو یہ سامان دے آمن تو بعد میں کچھ دیر بول گے نا سبحان سبحان جاگ دے بیٹھے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ویسے میں کچھ جڑا ٹائم دس سکے حالے اور نہیں تھی حالے اور نہیں تھی لیکن میں ول بھی کوشش کرے ساں کہ تُساں زیادہ پریشان نہ تھی وہ میرا مقصد توڑے تک پہنچ ونی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 40 دا عددین وستے کو 40 ماہین وستے آکھا ویندے یعنی 40 دا عدد ایک عالم تو بے عالم دی طرف ایک کیفیت تو بے کیفیت دی طرف مبدل ہومن وستے تبدیل ہومن وستے کنورڈ ہومن وستے 40 دی عدد دی خاص حیثیت ہے این وستے 40 ماہ رکھا ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن آونیوں آیت کریمہ دی طرف جڑی میں عرض کی تھی سبحان اللہ اون وچ کیڑی شے دی تلقین کی تھی گئی بے ہے شک فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ سبحان اور نماز خوب قائم کرو بے شک اور زکوٰۃ ادا کرو سبحان اللہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اور تو ساں جیڑی خیر اچھائی بھلائی نیکی اچھا عمل جیڑا تو ساں تقدمو اگھاں بھیجے سونا سبحان تجدوه عند اللہ اون دا اجر اون دا بدلہ اللہ دی بارگاہ دے وچ تو ساں پاک ہنسو سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ توارے ہر کم کو جانن والے بے شک بے شک اللہ توارے ہر کم کو جانن والے ان دی ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے یعنی اچھے عمل واسطے شاباش بھی ہے تسلی بھی ہے برے کم واسطے ڈراون بھی ہے ان اللہ بما تعملون بصیر سبحان اللہ ہن میں بولے نہ بیٹھا وما تقدموا لانفسکم سبحان کہ اللہ جیڑی شے تساں اگھاں بھیجے سو بے شک سبحان اللہ یعنی اپنی زندگی دے اندر جو عمل کرے سو بے شک یا جو اچھائی اپنے اکاؤنٹ جمع کراوے سو سبحان اللہ مشہور حدیث پاک حضور فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث جڑے ویلے کوئی بندہ فوت تھی ویندے اون دا عمل دا سلسلہ منقطع ہو ویندے ترے چیزاں باقی رہندی سبحان اللہ بے شک صدقہ جاریہ سبحان اللہ مسجد بنوا گئے مدرسہ بنوا گئے ہسپتال بنوا گئے جی سبحان اللہ اس قسم دے کوئی صدقات جاریہ والے کم کر گئے بے شک کوئی سبحان فلاحی رفاہی ادارہ بنا گئے غریباں مسکینہ یتیمہ محتاجاں واسطے انسانی اور اسلامی بنیاد دوتے ایسے کم کر گئے جڑے چل دے پین یہ صدقہ جاریہ ہی باقی راسی سبحان اللہ سبحان یا پھر جی شاہ سرکار فرمائے او علم ينتفع بہی جڑے علم کو نفع اٹھایا ہوئی واہ 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 سبحان چراغ نال چراغ بلدے دیوے نال دیوہ بلدے جیڑے علم تو نفع حاصل کیتا ونجے خلق خدا نفع حاصل کرے وہ علم پڑھس پڑھاوے لکھے علم دی اشاعت کرے عالم تا اگاں عالم بناوے مصنف تا اگاں مصنف بناوے علم دی جڑی خیرات چلن والی فرمائے اے بھی جاری رہندی ہے تریجہ سرکار نے فرمائے او ولدن یدعو لہو او صالح بچہ او سعادت مند بیٹا سبحان او سعادت والی اولاد جڑی اپنے والد واسطے دعاواں منگے سبحان اللہ بے شک دعا منگے مغفرت بخشے جیاں دعاواں منگے اے بھی صدقہ جاریہ علی کارے اے دعا منگزی
بے شک اللہ تعالیٰ والدین دو تے کرم فرما چھوڑے سبحان اللہ سبحان یہ وہ چیزیں تقدمو لانفسکم جنیاں تساں اپنے واسطے اچھائی دے کام اگاں بھیجیں دیو بھائی میں تمام پنڈال والیاں نال بسد ادب مخاطباں مہربانی فرما کے توجہ فرمیسو کہ جڑی شے اساں اگاں بھیجنی حدیث پاک دے وچ ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ فوت تھیندا ہے تڈے دوتے پھوڑ دے اوتے جنازے دے اوتے کلاں دے اندر رشتہ دار عزیز جمع تھی باندھن تے لوگاں دی عادت تبصرہ کرینن ما تارا کا اللہ اکبر اللہ کہ یہ بندہ ویندا تے پے تے پچھلیاں واسطے اپنی اولاد واسطے بیٹیاں واسطے کیڑی شے چھوڑی ویندا ہے جی بے شک کوئی پراپرٹی کوئی پلاٹ کوئی جائیداد کوئی بینک بیلنس اللہ اکبر ما تارا کا کیڑی شے چھوڑی ویندے بندے تبصرہ کریں دے ما تارا کا تے جڑے اوتا فرشتے موجود ہوندن وہ ایک بے کو پوچھدن کہ ما قدما اگاں کیڑی شے بھیجی سی سبحان اللہ اللہ اکبر بے شک بے شک کیا وہ دنیا جس میں ہو کوشش نہ دی کے واسطے ارے کچھ وہاں کے واسطے یا سب یہی کے واسطے اللہ اکبر اللہ اکبر بندے ایک بے کو پوچھدن ما تارا کا آئے ہے کتنے ہزار ایکڑ چھوڑی ویندے کتنے پلاٹ کتنیاں کالونیاں کتنا بینک بیلنس چھوڑی کے چھے ویندے فرشتے حکمہ کل پوچھتے ہیں ما قدمہ کوئی اگاں کی ریشے بھیجی سی اللہ اکبر بے شک واہ 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 حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع دے نالوں گزر دے پہ رک گئے جنت البقیع والیاں کو سلام کر کے سبحان اللہ اہل قبور کو حدن اے قبران والے ہو اللہ تساں اپنا حال میں کو پہلے سنے دیو یا میں سنا ماں اللہ اکبر واہ واہ ان کن بعد والا خود مخاطب کر کے فرمائے اچھا سنو سبحان اللہ سنو تو ساؤں جہانی چو ٹر آئیو تواری مکان اچ بے لوگ آباد ہو گئے بے شک تواریاں جائیداداں تقسیم ہو گئی تہاریاں بیویاں بے وگان نے بئی جگہ تے نکاح کر کے دن جڑی شے چھوڑ آئے ہوئے ہر شے تقسیم ہو گئی ہے بے شک اندھے کل بعد وال جڑے ویلے آپ ایک حل کر کی دیئے تک قبور دے وچو جواب ہے قبران والے بھی جواب دیندن یہ سنن والے اک عمر فاروق جائیں ہوں یا مولا علی جائیں ہوں نعرہ تکبیر سبحان اندھے کل بعد قبران دے وچو کوئی آواز آئیے کہ ساڑھا حال سنو اسا قبر دے وچ آ گئے ہیں اچھا برا ہر شے جڑا کیتا سے اندھا سامنا کیتے سے سارے جسم گل گئے ساری ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی ہیں اللہ دے رستے دی جو کچھ خرچ کر آیا سے اندھا ثواب پاتے سے کہ جڑی شے چھوڑ کے آیا سے اندھا افسوس ہے کہ وہ چھوڑ کے نہیں آمنی وہ بھی اپنی زندگی دی وچ راہ مولا دے کے آؤں ہاں تاکہ اتنا فائدہ پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک بھئی حدیث پاک سن گئے سبحان اللہ جڑے ویلے میرے آقا کریم معراج تے گئے صاحب معارج النبوت اللہ حضرت علامہ معین الدین کاشفی ہروی رحمت اللہ علیہ فرمیندن سرکار فرمیندن میں جلے جنت دے دروازے تے پہنچا جنت دے دروازے تے نور دے قلم نال 317 لکھیاں کھڑی ہیں سبحان اللہ 3 لائناں لکھیاں کھڑی ہیں اتلی سطح دے وچ لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھ کن بعد جڑی دوجی سطح رہے اندھ وچ لکھا کھڑا ہے سبحان اللہ واہ 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 وجدنا ما قدمنا اللہ اساں جڑی شے اگاں بھیجی ہے نا اوندا بدلہ اساں ایسا پاک دے وجدنا ما قدمنا سبحان اللہ ربحنا ما اکلنا جڑی شے دنیا چ استعمال کر رہا سے کھادی اسے بس وہ کچھ لطف اندوز تھی گدے سے تے وہ خسرنا ما ترکنا جڑی شے چھوڑ کے آئے ہاں سے وہ اساں گھاٹا پاتا ہے نقصان پاتا ہے اتھا آ کے پتہ لگے بھی جڑی شے جمع کر کے چھوڑ آئے ہیں اندھا حساب اساں دیونا ہے کھاونا پچھلی ہے اللہ اکبر بے شک اور جڑی تریجی لین ہے اندھے کیا لکھا کھڑا ہے وہ بھی ذرا سن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ شریعت مزاج مکمل بیان ہو گئی سبحان اللہ تریجی سطر لکھا کھڑے امتی امتن مذنبتن ورب غفور بے شک سبحان اللہ امت تاں گناہگارے بے شک امت تاں گناہگارے لیکن رب بہوں بخشن والا ہے بے شک سبحان اللہ نا امید نہ تھی وہ مایوس نہ ہو وہ بے شک سبحان امت گناہگارے
لیکن رب بہوں بخشن والے این وستے کہ امت ہے کہیں دی امت رحمت للعالمین دی امت شفیع المذنبین دی امت اون کریم دی امت کہ جی میں اللہ کو وہ محبوب بھی آ رہا ہے ایویں دی امت بھی پیاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امت مذنبۃ و رب غفور یہ امت رب کو بڑی پیاری ہے بڑی پیاری ہے بڑی پیاری ہے حدیث پاک دے وچ ہے شب معراج جڑی اللہ دی محبوب نال گفتگو تھی ہے انہاں جی کہ بھی ہے کہ اے محبوب میں تیری امت کو ساریاں تو آخر تے بھیجے تیری امت ان شاید موجھی تا نہیں سرکار عرض کی کہ مولا تو اپنی حکمتاں آپ جاننے اے حبیب اسائیں واسطے تیری امت کو آخر تے بھیجے کہ جنہی امتاں پہلے گزر گئی ہیں انہاں دا جڑا انجام تھا عذاب آئے شکلاں پھٹ گئی ہیں انہاں دا تیری امت کو علم ہوئے تے تیری امت دا بیا کہیں کو علم نہ ہوئے انہاں دا پردہ کنجا راوے یہ سب تو آخر تے ہیں یا انہاں دا علم تیکو ہو سی یا میں کو ہو سی اے محبوب میں بخشن والا تو شفاعت کرن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے مرشد کریم نے حضور سیدی بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ نے اتنی مستے فرمایا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ بڑی شاد ماں ہے سبحان اللہ اختتام تو پہلے تو کوئی چشتیاں والا رنگ دکھا چھوڑا سبحان اللہ بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری بڑی شاد ماں ہے بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری 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 سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری سر حشر ہوگی شفاعت یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی یہاں بھی وہاں بھی یہی کام دے گی سلامت رہے گر یہ نسبت تمہاری سلامت رہے گر یہ نسبت تمہاری سلامت رہے گر یہ نسبت تمہاری اللہ اون کملی والے دا غلام بنائے بے شک سبحان اون حبیب دا امتی بنائے جہاں دے جمال دی بھی کیا بات ہے جہاں دے کمال دی بھی کیا بات ہے جہاں دے جلال دی بھی کیا بات ہے بے شک سبحان جہاں محبوب دی شفاعت دی بھی کیا بات ہے عزت دی بھی کیا بات ہے عظمت دی بھی کیا بات ہے ہر پہلو دے نال اے حسن مکمل ہر پہلو سبحان اللہ بے شک اعجاز سے سرتاپا مملو جہاں دا ہر پہلو شانہ والا او کملی والا حبیب سبحان اللہ بے شک اون کملی والے دی بارگاہ دے اللہ میرے مرشد بڑے ادب نال عرض کرے نے سونا سبحان اللہ تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے ہاں تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے بہت خوبصورت ہے صورت تمہاری بہت خوبصورت ہے صورت تمہاری اور عجز دیکھو نسبت دیکھو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو بے شک ہر سبحان کوئی اپنی کہیں نہ کہیں نسبت ناز کریں لے بے شک سبحان اللہ کہیں نہ کہیں حوالے تھے کہیں نہ کہیں ریفرنس سے ناز کریں لے لیکن سرکار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی حضرت بڑے لالا جی رحمت اللہ علیہ کس خوبصورت انداز دے اندر اپنی نسبت عرض کریں لے بے شک سبحان اللہ سگے
کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت سجے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت سونا طیبہ دا اپنا مقام ہے طیبہ والا تیرا اپنا مقام ہے تیری طیبہ دی گلیاں دی اپنی عزت ہے لیکن میں تے ہدا سگے کوئے طیبہ سے ہو سبحان اللہ سبحان پاک مدینے دی گلی دے اندر جلا ٹرن پھرن والا کتے بے شک سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت ہے مشتاق مدت سے حسرت تمہاری ہے مشتاق مدت سے حسرت تمہاری امت مذنبت سبحان اللہ ورب غفور بے شک سبحان بھئی امتی ہومن والا تعلق تو تے میں قائم رکھوں بے وفائی نہ کروں بے شک سبحان سونے نال بے وفائی نہ کروں بے شک امتی ہومن والا تعلق اساں قائم رکھوں بے شک تے سونا شفیع المذنبین بھی ہے رحمت للعالمین بھی ہے اللہ دے کرم رحمت اور ان دے حبیب دی پاک شفاعت دے ہوتے امید رکھ کے ہی اساں ایصال ثواب دی محفل جائے بیٹھے ہیں اور دعائیں بھی کریں دے بیٹھے ہیں کہ اللہ ملک غلام حیدر سے مرحوم کو اپنی رحمت اور اپنے حبیب دی شفاعت کبریٰ دے وچوں بہرہ من فرما کے حظ وافر عطا فرما کے انہوں دی مغفرت و بخشش فرما چھوڑے اور میں گنہگار دے معروضات کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين ایک دفعہ ہم شریف ترہ دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے حضرت صاحب سے مل کر لو کوئی سپارے پڑھی ہوتے ہو یا کوئی درود شریف کلمہ شریف کوئی مل کر لو برائے کرم یہ صرف چند جملے سماعت فرماگن سو تقریر ہو گئی ہے گفتگو ہو گئی ہے جڑے موضوع تھے میں بولنا ہی بول گئے دیں ای میلے بدقسمتی نال اساں ویسے تو من جملہ پوری مسلمہ امت مسلمہ بالخصوص سر پاکستان دے اندر جنہاں کو اہل سنت و جماعت آکھا ویندے وہ بڑے بحران دا شکار ہے سوچی سمجھی سازش دے تحت وہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے دی کوشش کی تھی ویندی پئی ہے نظریاتی اور فکری جلغار دی زد دے وچ مہربانی فرما کے اپنے نظریات اپنے عقائد کو اپنے بزرگاں تو ملا ہوئے جڑا رستہ ہے وہ کو اچھے طریقے نال قابو رکھو کنٹرول رکھو بریلوی مسلک اخوامن والیاں دے اندر ناسبیت اور خارجیت دے جراثیم جس شدت نال سرایت کر گئے اور اے او سچا تے سچا مسلک جند وچ ولی جند وچ اللہ والے جند وچ تصوف جند وچ مہراں محبتاں تے الفتاں ہیں ایندو تے جیڑا ستم کیتا گئے ظلم کیتا گئے اوندا ایک شاخسانہ اے بھی ہے کہ درود پاک دے وچ ہی این طریقے دے نال اظہار کیتا ویندے کہ جے کو سن کے ارمان لگ دے میں بابا کے طول عرض کرنا چاہنا قرآن مجید دے وچ اللہ نے درود دا حکم صرف اپنے نبی دو تے لیتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلو علیہ نبی پر درود بھیجو وسلموا تسلیما ان پر سلام بھیجو خوب سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالاسالت بالذات حضور دی ذات تے صلاۃ یا سلام پھر حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان پاک نال اپنی امت کو تلقین جڑے درود دی دیتی ہے وہ درود جڑا سا نماز دے وچ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور حضور علیہ السلام نے فرمائے میرے تے نامکمل درود نہ بھیجا کرو نامکمل درود ہے کہ میرے تے درود بھیجو لیکن میری آل تے نہ بھیجو حضور نے اپنے خدا داد اختیارات نال
جے کو درود وچ اپنے نال شامل کیتا ہے او نبی دی آل ہے اون دے اتے درود نبی دے نال نال بھیجنا ضروری ہے اگر او کو بائی پاس کر چھوڑا ونجے چھوڑ دیتا ونجے صحابہ ساری عظمت دا تاج ان سارے سر وستے سارے اکھی دا نور ان اصحاب ہی بھی آکھو ازواج ہی بھی آکھو ذریات ہی بھی آکھو و امت ہی بھی آکھو جو کچھ آکھو ساکو اندو تے اعتراض نہیں لیکن افسوس ہے تھی دے کہ جلے درود پڑھا ونجے اللہم صلی علی محمد و اصحاب محمد آکھا ونجے تے نبی دی آل جے کو حضور نے خود بھی شامل کیتا ہے تے دسائن ہے کہ میرے تے درود ہی پڑھو آل دے ذکر کو درود ہی سائیڈ تے رکھن دا مطلب کیا ہے یہ عجیب بغض آل رسول ہے بغض اہل بیت ہے آج دے دور دے اندر کہ جڑا سارے مدارس دے اندر سارے محراب و ممبر دے ہوتے ساری مسجداں دے اندر ساری مسلیاں دے ہوتے جڑا لوگاں یا دماغاں دے وچ منتقل کیتا ویندا پے تساں نبی کریم دی آل کولو حضور دے گھرانے کولو حضور دی اہل بیت کولو امت کو دور کرنا چاہندے ہو حضور نے جڑا درود خود سکھائے اون دے وچ آل دا ذکر ہے تساں اگر اصحاب دا ذکر شامل کرنا ہے بے شک اگاں کر سکتے ہو لیکن اون لفظ کو چھوڑ دے ہونا جن نال حضور نے درود سکھایا ہے کہ آپ لفظ شامل کرنا خدا را مہربانی کرو خدا را مہربانی کرو جی میں اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے رضائے مصطفیٰ ضروری ہے ای میں رضائے مصطفیٰ حاصل کرن واسطے رضائے آل محمد ضروری ہے حضور دی اہل بیت اور آل دی رضا اور محبت حاصل کرنا ضروری ہے مہربانی کر کے ان نکتے کو دل وچ بلاؤ ان دی وچ کوئی منافرت نہیں ان دی وچ کوئی کہتے حملہ نہیں ان واسطے ایک واری درود پاک او چ پڑھو جن وچ حضور دی آل دا ذکر نہ آلے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی آمین وعلا آل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین این بابرکت مجلس این محفل ہی اجتماع دے اندر از اول تا آخر جو قرآن خانی ہوئی ہے ختم شریف پڑھا گئے ذکر اذکار نعت خانی واض و نصیحت بیان تحریری طور دے اتے کئی ہزار مرتبہ سورہ یاسین شریف سورہ مزمل سورہ ملک قرآن مجیدی ختم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ذکر اذکار تسبیح و تحلیل جو کچھ میرے مل کیتا گئے جو طعام حاضر موجود ہے کھانے دا انتظام کیتا گئے مزید انتظام اہتمام انسرام سب کچھ حدیتاً تحیتاً تری پاک بارگاہ دے اندر پیش کرے دیں ہیں یا اللہ تو قبول فرما منظور فرما اے مالک اندہ تمام تر ثواب توفتاً اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی روح پر فتوح کو عطا فرما حضور علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دنال جملہ انبیاء کرام مرسلین عظام علیہ السلام دی پاک ارواح کو عطا فرما حضور علیہ السلام دے وسیلہ پاک دنال آپ دی آل پاک اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین بزرگان دین جمی مسلمین مسلمات مومنین مومنات الہ یوم القیامہ پوری امت محمدی عدی ارواح کو عطا فرما تمام حاضرین شرکاء مجلس بشمولی بندے مسکین دے سارے والدین مرحومین آبا و اجداد اساتذہ مشائخ جو ہی دنیا فانی تو کوچ کر گئے انہاں سب دی ارواح کو عطا فرما انہاں سب دی مغفرت فرما انہاں سب دی بخشش فرما اپنے حبیب دے وسیلہ پاک دے نال یا اللہ ان تمام تر ثواب خصوصاً اسارے مہربان اور اسارے دوست محبت کرن والے پیار دا تعلق رکھن والے مرحوم مغفور ملک غلام حیدر تین صاحب دی روح کو عطا فرما یا اللہ انہاں تے اپنا کرم شامل حال فرما انہاں دے زندگی دے صغیرہ کبیرہ خطامہ گناہ معاف فرما میں انہاں نے نیکیاں اپنی بارگاہ دی وچ قبول فرما میں انہاں واسطے قبر دیاں برزخ دیاں حشر دیاں سب منزلاں آسان فرما میں انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا میں حد نظر تک وسیع فرما میں یا اللہ قیامت دری ہاڑے اپنی رحمت اپنے حبیب علیہ السلام دی شفاعت کبرا نال بہرہ مند فرما کے جنت الفردوس نصیب فرما میں مرحوم دے صاحبزادگان مرحوم دے فرزند مرحوم دے بھائی بھتیجے بھنیجے عزیز و اقارب دوست احباب سجن سنگتی بیلی محبت کرن والے
والے پیار رکھن والے یا اللہ انہاں ساریاں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما آفات و بلیات تو بچا حوادث زمانہ تو بچا شر اعداء تو بچا یا اللہ مرحوم دی اولاد کو بالخصوص اپنے والد مرحوم دے متعلقین نال سنگتیاں دوستاں سجناں نال تعلق نبھاون دی وفا دی توفیق عطا فرما مخلوق خدا دی خدمت دی توفیق عطا فرما اور یا اللہ انہاں دا حامی و ناصر ہوئے انہاں کو ہر اچھائی دے میدان دے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرما یا اللہ امت محمدیہ دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما اللہم ما کان لنا خیرا فی دیننا و دنیانا فافتح لنا ابوابہ ویسر علینا اسبابا یا اللہ سارے پیارے وطن پاکستان دی خیر فرما نظریاتی سرحداتی جغرافیائی ان دی حفاظت فرما ہر شر کو فتنے کو فساد کو دور فرما شریعت پاک دا نظام ان دی وچ جاری اور نافذ فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ و ذریتہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.